بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم نے ایک کنواں کھودا جس میں ایک سونار، سانپ، بندر اور درندہ گر گئے۔ پھر ان کے پاس سے ایک سیاح گزرا اور اس نے کنویں میں جھانکا تو ایک آدمی، سانپ، درندہ اور بندر دیکھے اور دل میں سوچا آخرت کے لیے اس سے افضل عمل کوئی نہ ہوگا کہ میں اس آدمی کو ان دشمنوں کے درمیان سے نجات دلا دوں۔ پھر اس نے ایک رسی پکڑی اور اسے کنویں میں لٹکا دیا۔ بندر ہلکا ہونے کے باعث اس سے چمٹ گیا اور باہر آ گیا۔ پھر اسے دوسری مرتبہ لٹکایا تو اس کے ساتھ سانپ چمٹ گیا اور نکل آیا۔ پھر تیسری مرتبہ لٹکایا تو درندہ اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے اسے بھی نکال دیا۔ انہوں نے اس کام پر سیاح کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس آدمی کو کنویں سے مت نکالنا، کیونکہ انسان سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں، اور پھر بھی خاص طور پر یہ انسان ہے۔ پھر بندر نے کہا میرا گھر اس شہر کے قریبی پہاڑ میں ہے جسے نواں درخت کہا جاتا ہے۔ درندے نے کہا میں بھی اسی شہر کی ایک جانب واقع جنگل کے ایک جھنڈ میں رہتا ہوں۔ سانپ نے کہا میں بھی اس شہر کے سوراخوں میں رہتا ہوں۔ اگر زندگی میں کبھی اس شہر سے گزر ہو اور ہماری ضرورت پیش آئے تو آوازیں سہ لگانا، یہاں تک کہ ہم تیرے پاس آ جائیں اور تجھے تیری نیکی کا بدلہ دے سکے۔ سیاح نے ان کے ذکر کردہ انسان کے قلت شکر کی پرواہ نہ کی اور رسی لٹکا دی اور زرگر کو نکال دیا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا اگر کسی دن تیرا گزر شہر نواں درخت سے ہو تو میرے گھر کا پتہ پوچھ لینا، میں ایک زرگر ہوں، شاید تجھے تیرے احسان کا بدلہ دے سکوں۔ زرگر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور سیاح اپنی سمت چل پڑا۔ پھر یوں ہوا کہ سیاح کو اس شہر کسی ضرورت کے پیش نظر جانا ہوا۔ وہ چلا تو اسے بندر ملا۔ اس نے اس کی قدم بوسی کی اور معذرت کرتے ہوئے کہا بے شک بندر کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، لیکن تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ بندر چلا گیا اور عمدہ و لذیذ پھل اور میوے لے کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق تناول کیے۔ پھر سیاح چلا اور شہر کے دروازے کے قریب پہنچ گیا تو وہاں اسے درندہ ملا اور بیلا یقیناً تو نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، کچھ دیر انتظار کرو یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آ جاؤں۔ درندہ گیا اور بعض دیواروں کو پھاندتے ہوئے بادشاہ کی بیٹی کے پاس پہنچ گیا، اسے قتل کیا اور اس کے زیورات لے آیا۔ سیاح کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا ان چپاؤں نے مجھے اتنا اچھا بدلہ دیا ہے، کیا ہی اچھا ہو جو میں اس زرگر کے پاس جاؤں۔ اگر وہ تنگ دست ہوا اور کسی چیز کا مالک نہ ہوا تو ابھی ان زیورات کو فروخت کرے گا اور ان کی پوری قیمت وصول کرے گا، پھر کچھ مجھے دے دے گا اور کچھ اپنے پاس رکھ لے گا، وہی ان کی قیمت کو زیادہ پہچانتا ہے۔ سیاح چلا اور زرگر کے پاس آیا تو اس نے اسے پرتپاک انداز سے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جب اس نے زیورات دیکھے تو پہچان گیا، کیونکہ اسی نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تیار کیے تھے۔ اس نے سیاح سے کہا تم پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی کھانا لاتا ہوں، جو گھر میں موجود ہے وہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ پھر نکلا اور کہہ رہا تھا مجھے سنہری موقع مل گیا، میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے اس کے متعلق آگاہ کرتا ہوں اور اس طرح اس کی نظر میں بلند مقام حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے دروازے پر پہنچا اور اسے پیغام بھیجا کہ بے شک جس شخص نے تیری بیٹی کو قتل کیا ہے اور اس کے زیورات ہتھائے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے ہر کارے بھیجے جو سیاح کو پکڑ لائے۔ جب زیورات دیکھے تو مہلت دیے بغیر سزا، شہر کا چکر اور سولی سنا دی۔ جب انہوں نے ایسے کیا تو سیاح رونے لگا اور بآواز بلند کہنے لگا اگر میں بندر، سانپ اور درندے کی بات مان لیتا کہ انہوں نے جو مجھے مشورہ دیا ہے اور انسان کی قلت شکری کی خبر دی تو میرا معاملہ اس آزمائش تک نہ پہنچ پاتا، اور اس بات کو دہرانے لگا۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی اور اپنے بل سے باہر نکل آیا اور اسے پہچان لیا اور اس کی نجات دہی کے لیے ہیلا جوئی کرنے لگا۔ وہ چلا گیا اور بادشاہ کے بیٹے کو ڈس لیا۔ بادشاہ نے اہل علم کو بلایا، انہوں نے شفا یابی کے لیے دم کیے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر سانپ جنوں میں سے اپنی ایک بہن کی طرف گیا اور اسے بتلایا کہ اس سیاح نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور اب وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ اس کے لیے نرم پڑ گئی اور شہزادے کے پاس گئی، اسے خیالات دلائے اور کہا یقیناً تو صحت یاب نہ ہو پائے گا جب تک کہ تجھے وہ شخص دم نہ کرے گا جسے ظلم کرتے ہوئے تم نے سزا سے دوچار کیا ہوا ہے۔
سانپ قید خانے میں سیاح کی طرف گیا اور اسے کہنے لگا، یہی وہ چیز تھی میں نے جس سے تمہیں روکا تھا کہ انسان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر اس کے پاس ایک بوٹی لایا جو زہر کا توڑ تھی۔ کہا، جب وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو شہزادے کو دم کرے تو اسے اس بوٹی کا پانی پلا دینا، وہ تندرست ہو جائے گا، اور جب بادشاہ تیرے حالات دریافت کرے گا تو اسے سچ سچ کہہ دینا، یقیناً تو اس قید سے نجات پائے گا۔ بادشاہ کے بیٹے کو یہ خبر دی جا چکی ہے کہ اس نے کسی کہنے والے کو سنا، بے شک تو شفا یاب نہ ہوگا جب تک تجھے وہ شخص دم نہ کرے جو ظلماً پسے دیوارے زنداں رکھا گیا ہے۔ بادشاہ نے سیاح کو بلایا اور کہا کہ اس کے بیٹے کو دم کر دے۔ وہ بولا، میں دم کرنا اتنا زیادہ نہیں جانتا، تاہم اسے اس بوٹی کا عرق پلا دو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا۔ انہوں نے پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سے اس کا قصہ معلوم کیا۔ اس نے بتا دیا تو بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازا، اور زرگر کے متعلق حکم نامہ جاری کیا کہ اسے سولی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے جھوٹ، ناشکری اور اچھائی کا بدلہ برائی سے دینے کے باعث تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تو دوستو، ایسے ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ ہونے کے بعد۔